السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آپ اپنی اردو کتاب کھولیے، پیج نمبر ہے 58۔ ٹھیک، دیکھیے آج ہم نے نظم پڑھنی ہے جس کا نام ہے شکر گزاری، اور اس کے جو شاعر ہیں مطلب لکھنے والے ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے ان کا نام ہے صفی لکھنوی۔ لکھنوی مطلب کہ وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے شکر گزاری جو نظم ہے ایکچولی اس میں شاعر کیا فرماتے ہیں کہ ایک سچا انسان جو ہوتا ہے کیسے وہ اپنے مالک کے احسانات کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو کچھ نعمت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہے، اپنے مالک نے دی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس کا قرض کیسے چکاتا ہے اور کیسے شکر گزار رہتا ہے۔ مطلب کہ ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے مالک کے احسانات کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ٹھیک، دیکھیے پہلے میں اس کو پڑھتی ہوں۔ شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، ہو کر تر و تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو۔ یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی، برساتے ہیں بے شمار قطرے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے۔ دریاؤں کے راستے مقرر گرتا ہے سمندروں کے اندر۔ بس آج اتنا ہی۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ شاعر فرماتے ہیں کہ جو ایک پیڑ جو ہوتا ہے، شجر کہتے ہیں ہم پیڑ کو، جو ایک پیڑ ہوتا ہے اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں جن کو ہم سائنس میں انگلش میں برانچز کہتے ہیں، جو ایک پلانٹ کی برانچز ہوتی ہیں، ایک شجر کی برانچز جو ہوتی ہے، شاخیں جو ہوتی ہیں، وہ پہلے ان کی جڑیں جو ہوتی ہے، روٹس جن کو ہم بولتے ہیں، وہ کیسے پہلے پلانٹ کا جو حصہ ہوتا ہے روٹ وہ پانی جذب کرتا ہے زمین سے، اور پھر وہی پانی شاخوں تک پہنچ جاتا ہے، برانچز میں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب یہی شاخیں تر و تازہ ہوتی ہیں، ان میں جان آ جاتی ہے، کیونکہ ایک پروسیس ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں فوٹو سنتھسس، جس کو ہم سائنس میں بولتے ہیں، جس سے شجر جو ہے اپنی غذا تیار کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کیسے جب یہ تر و تازہ ہوتی ہیں یہ شاخیں، پھر یہ کیسے اس پانی کو واپس کر دیتی ہیں، مطلب کہ پھر سبز پتوں کے تھرو آکسیجن ریلیز ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے آکسیجن کتنا اہم ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسچینج آف گیسز ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو پھر یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی، برساتے ہیں بے شمار قطرے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے۔ یا اگر ہم سمندروں کی یہاں پہ واٹر سائیکل کی بات ہو رہی ہے، جو ہم سائنس میں واٹر سائیکل پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ واٹر سائیکل کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب کہ جب سمندروں میں جو پانی ہوتا ہے، جب یہ سورج کی گرمی سے بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے، مطلب کہ اس کو ایواپریشن ہوتی ہے، جس کو ہم سائنس میں کہتے ہیں ایواپریشن پروسیس۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ پانی جو ہے یہ اوپر چلا جاتا ہے آسمان پہ اور کلاؤڈس میں تبدیل ہوتا ہے، بادل بن جاتے ہیں۔ سحاب مینس بادل، آسمان پہ اس کو بادل بن جاتے ہیں، اور پھر سے یہی پانی جو ہے پانی کی صورت میں، یعنی کہ یہ بادل جو ہوتے ہیں یہ پھر بارش برساتے ہیں، اور پھر سے یہ پانی زمین پر پہنچ جاتا ہے۔ دریاؤں کے راستے مقرر گرتا ہے سمندروں کے اندر، اور پھر ندی نالے جو ہوتے ہیں، دریا جو ہوتے ہیں، وہ پھر اس پانی کو پھر سے اس سمندروں میں پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ جو پانی سمندروں سے ہی اوپر چلا گیا تھا، پھر وہاں بادل بن گئے تھے کیونکہ وہاں پہ لو ٹمپریچر ہوتا ہے، تو پھر بارش کی صورت میں پھر سے زمین پر آتا ہے، اور ندی نالوں کے ذریعے پھر سے یہ سمندروں میں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اپنے احسانات کا قرض چکاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔